الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ آج پھر 23 مئی بروز سوموار کو درشی میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ حدیث نمبر 13 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ وضو کرنے کے لیے وضو خانے پہ بیٹھے تو جب وہ اپنے منہ پر وضو کی نیت سے پانی ڈالتا ہے تو اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ جو اس کے منہ سے گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں وہ پانی ان گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ اس پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ ڈالتا ہے، اپنے بازوؤں پہ ڈالتا ہے، تو جو اس کے ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں، یعنی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے ہوتے ہیں، کسی کو گناہ کی نیت سے مس کیا ہوتا ہے، تو اس کے جو ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ سر کا مسح کرتا ہے، سر کے مسح کے ساتھ اس کے جو گناہ ہیں وہ سر کے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں پر پانی ڈالتا ہے، پاؤں پر پانی ڈالنے کی برکت سے جو اس کے پاؤں سے گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنے پاؤں سے گناہوں کی طرف چل کے جاتا ہے، برائی کے اڈے کی طرف چل کے جاتا ہے یا پوری نیت سے کسی کی طرف چل کے جاتا ہے، تو اس کے جو پاؤں کے گناہ ہوتے ہیں وہ سرزد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک تو اس حدیث شریف سے جو وضو کی فضیلت ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ جو بندہ خلوص سے نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وضو کرنے کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس سے ایک تو وضو کی فضیلت واضح ہو رہی ہے، دوسرا کہ وضو کرنا ایک ظاہراً چھوٹا سا عمل لگ رہا ہے، اس میں اتنا وقت نہیں لگتا، لیکن دیکھیں تھوڑے سے وقت میں بندے کو کتنا اجر دیا جا رہا ہے، بندے کو کتنا ثواب دیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی وضو کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ ہر وقت پا وضو رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر بلال حبشی سے فرمایا تھا، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باوضو رہتا ہوں اور جب مسجد میں نماز کے لیے آتا ہوں میں صلاۃ الوضو پڑھتا ہوں تو اس کی برکت سے یہ مجھے درجہ دے دیا گیا۔ اور اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ وضو جو بندہ وضو میں رہتا ہے اس سے گناہ کم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے نیکیاں زیادہ ہونے کی امید ہوتی ہے، کیونکہ جب باوضو رہے گا تو اس کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے گی، اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، اور اس کی زبان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام چلتا رہے گا۔ حدیث نمبر 14 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعے سے لے کر جمعے تک 5 نمازیں پڑھتا ہے اور پچھلے رمضان سے آئندہ رمضان المبارک تک 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ گناہ صغیرہ ہوں، یعنی جن گناہوں کو چھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ ویسے تو جو متقی حضرات ہوتے ہیں، صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے فتوے کے مطابق چلنا ہے تو جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اگر وہ بندے کے جسم کے ساتھ رہیں تو جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان المبارک تک یہ عمل جاری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا
میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر کسی کے دروازے سے ایک نہر گزرتی ہو، اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم سے میل میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ 5 مرتبہ غسل کرے اس کے جسم سے میل میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف فرما دیتا ہے۔ اس سے نماز کی فضیلت بھی واضح ہو رہی ہے، نماز کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، کبھی بھی نماز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔